الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال الله تعالى في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير خلق الله يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگتوی قصہ مختصر. حمد و صلات کے بعد واجب الاحترام دوستان عزیز، برادران اسلام، اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کیا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال مختصر وقت میں قرآن و سنت کی روشنی میں حق و سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بیان کے بعد طرفین کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ زندگی مبارکہ المعروف بسیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے میری گفتگو چند مہینوں سے جاری ہے، جس میں آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت باسعادت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عالم شباب، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غار حرا میں خلوت نشینی اختیار کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کا ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر ام المومنین سے کرنا، حضرت ام المومنین کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس جا کر اس قصہ کا ذکر کرنا، وہاں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی خبر ملنا، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کے گھر کے افراد کا ایمان لانا، پھر آپ کے احباب میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلمان ہونا، آپ یہ سماعت فرما چکے ہیں. یہ مکمل فہرست اس لیے عرض کیا تاکہ آپ کو سنی ہوئی باتیں دوبارہ آپ کے ذہن میں آ جائیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو سن کر آپ اس کو محفوظ کر سکیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا ذکر آپ سماعت فرما چکے تھے، وقت ختم ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی جب دعوت دی، دور و دراز علاقہ سے لوگ
مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے آیا کرتے تو ان کو یہ باتیں لوگوں سے سننے کو ملتی کہ یہاں ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، وہ کہتا ہے کہ مجھ پر اللہ رب العالمین نے اپنا کلام نازل فرمایا ہے، وہ کہتا ہے کہ رب ذوالجلال کا فرشتہ جبرائیل میرے پاس خدا کی طرف سے وحی لے کر آتا ہے۔ یہ باتیں مکہ مکرمہ کے گلی کوچوں میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تذکرہ کیا کرتے تھے۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اعلان نبوت سے 3 سال پہلے بتوں کی عبادت سے دستبردار ہو چکے تھے۔ اپنے عقل کے زور پر پتھر کی مورتوں کی پرستش سے وہ بیزاری کا اظہار کر چکے تھے اور اللہ رب العالمین کے ذکر میں مشغول رہا کرتے تھے۔ جب یہ باتیں حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی، آپ نے اپنے بھائی کو کہا کہ مکہ جائیں، اہل مکہ سے معلومات کر کے آئیں کہ وہ شخص کون ہے، کیا کہتا ہے، اس کی تعلیمات کیا ہیں۔ کون ہے، کیا کہتا ہے، اس کی تعلیمات کیا ہیں۔ ہدایت کا سب سے پہلے سرچشمہ یہی ہے۔ ہدایت کے متلاشیوں کو ہر جگہ جا کر ماتھا نہیں ٹکانا چاہیے، ہر جگہ جا کر ہر کسی کے دست بوسی کرنا نہیں چاہیے۔ سب سے پہلے اس کے تعلیمات کو، ان کے عقائد اور افکار سے انہیں معلوم ہونا چاہیے۔ کسی کے گلے میں منکوں کا ہاتھ ڈال دیا، بڑا کامل پہنچا ہوا سرکار ہے جی، نہ اسے نماز کی فکر، نہ روزے کی، نہ کلمے کا پتہ، نہ شریعت، نہ قرآن کا، لیکن وہ خدا سے ملا دیتے ہیں۔ ہمارے عام لوگ 2-4 منکے دیکھ لیے، لمبے بال دیکھ لیا، انگلیوں میں انگوٹھیاں دیکھ لی، 2-4 لوگ اس کے آگے پیچھے گھومتے ہوئے دیکھ لیا، یہ بڑا پہنچا ہوا سرکار ہے جی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ابوذر کو جب اطلاع ملی ہے کہ ایک شخص ہے جو کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، سب سے پہلے اس نے تحقیقات کے لیے اپنے بھائی کو بھیجا کہ تحقیق کر لیں کہ اس کی تعلیم کیا ہے، کیا کہتا ہے، اس کے متعلق لوگوں کی کیا رائے ہے، اس کا کردار اخلاق کس طرح کا ہے۔ اس کے بھائی مکہ آ کر بیت اللہ شریف میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق باتیں سنی، لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے کہا جی وہ اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ ہمارے آباء و اجداد کے دین کو باطل کہتے ہیں، ہمارے معبودوں کو جھوٹا اور باطل کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لات کی عبادت نہ کرو، منات کی عبادت نہ کرو، عزا کی عبادت نہ کرو، یغوث کی عبادت نہ کرو، یہ سارے پتھر کی مورتیں بے بس ہیں، عبادت کے لائق صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سچ بولو، وہ یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولو، وہ یہ کہتے ہیں کہ ظلم نہ کرو، وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں نہ کرو، وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی حق تلفی نہ کرو، وہ یہ کہتے ہیں کہ شراب نہ پیو، وہ یہ کہتے ہیں کہ جوا نہ کھیلو، وہ یہ کہتے ہیں کہ سود کا کاروبار بند کرو، یہ اس کی تعلیمات ہیں۔ اچھا، یہ معلومات کرنے کے بعد جب وہ اپنے علاقہ جا کر اپنے بھائی ابوذر سے اس کا ذکر کیا، ابوذر غفاری نے کہا کہ میں جا کر خود ملنا چاہتا ہوں، چونکہ جو باتیں آپ نے ان سے سن کر یہاں مجھے بتا رہے ہیں، ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی اللہ رب العالمین کا برگزیدہ بندہ ہے، کوئی اونچی شخصیت ہے، اونچا مقام رکھتا ہے، جو اللہ رب العالمین کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ رکھتا ہے، ظلم اور زیادتی سے روکتا ہے،
اور یہ معبودان باطل کی پوجا پاٹ سے منع کرتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا درس دیتا ہے، یہ کوئی عام بندہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہہ دو نا سبحان اللہ، بیت اللہ شریف میں آئے، حالات بڑے ناسازگار تھے، کفار قریش رسول کریم سے سخت ناراض تھے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا تھا کہ وہ اس سے بھی زیادتیاں کرتے اور انہیں بھی زد و کوب کرتے، ان پر تشدد کرتے تھے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری آئے اس خیال سے کہ اگر میں اپنے آنے کا مقصد لوگوں سے کہوں کہ میں محمد سے ملنے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، ممکن ہے کہ لوگ مجھے صحیح راستہ نہ دکھائیں، ممکن ہے لوگ مجھے اذیت اور تکلیف دیں، اب میں خود جائزہ لوں گا بغیر کسی سے پوچھ گچھ کے، کوئی راستہ مل جائے گا۔ پورا دن وہ بیت اللہ شریف کے مطاف کے حدود میں گزارا۔ مغرب کے بعد آج کی طرح آبادی نہیں تھی بڑی، اس طرح کے کمکمے بجلیاں روشنی کچھ بھی نہیں تھا، لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے، بیت اللہ شریف کا وہ پورا ایریا خالی ہوا کرتا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری وہاں بیٹھے ہیں تنہا، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک مسافر ہے، پردیسی ہے، آپ نے اسے کہا کہ آپ لگتا ہے کہ اس شہر کے نہیں ہیں، آپ دور سے آئے ہیں۔ ابو ذر غفاری نے کہا ہاں میں بہت دور سے آیا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری کو کہا کہ آپ میرے پیچھے چلیں، میرے ساتھ چلیں۔ اپنے گھر لے گئے، اپنے گھر لے جا کر انہیں کھانا کھلایا، کہہ دو نا سبحان اللہ، مہمان نوازی کی، کہہ دو نا سبحان اللہ، بہترین بستر لگا دیا، اپنے اس معزز مہمان کو آرام کرایا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ اس سے نام پوچھا، نہ اس سے علاقہ پوچھا، نہ اس سے آنے کا مقصد پوچھا۔ آنے والے مسافر نے بھی اس ڈر سے مبادہ کہیں یہ بھی شاید مخالفین میں سے نہ ہو، ان سے اگر میں ذکر کروں تو یہ جو مجھے مہمان نوازی کا شرف ملا ہے شاید یہ نہ ملے، مجھے تکلیف اور اذیت ملے، اس وجہ سے انہوں نے بھی ذکر نہیں کیا۔ صبح کے وقت حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر پھر بیت اللہ شریف آ گئے، بیت اللہ شریف کا طواف کیا، مطاف میں بیٹھا رہا، لوگ آتے گئے، زیارتیں کرتے گئے۔ اس بیت اللہ کے اندر بت رکھے ہوئے ہیں، کوئی کس بت کو پوج رہا ہے، کوئی کس کے سامنے ہاتھ کھڑا کر رہا ہے، کوئی کس اپنے طریقہ کار سے، وہ طواف کا رسم و رواج تھا عرب میں، اس کو اپنا رہا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے پھر مغرب تک وہاں بیٹھا رہا، کسی سے کوئی ذکر نہیں کیا۔ پھر اتفاق سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہاں سے گزرے، دیکھا یہ وہی مسافر ہے جس کی میں نے رات مہمان نوازی کی تھی، شاید اس کا کام نہیں ہوا ہوگا، چلیں آج بھی اس کی خدمت کرتے ہیں۔ پھر حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے، اسی طرح کھانا کھلایا، اسی طرح آرام کے لیے بستر بچھا کے دیا، لیکن حال احوال ایک دوسرے سے معلوم نہیں کیے، نہ حضرت علی نے ان سے کچھ پوچھا، نہ انہوں نے کچھ ذکر کیا۔ پھر صبح ہوئی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم شریف میں آئے، اسی طرح معمول کے مطابق اللہ رب العالمین کی تلاش میں اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہوئے، کوئی راستہ نکل آئے گا، مجھے محمد عربی سے ملاقات ہوگی، میں اپنے آنے کا ذکر کر لوں گا، لیکن ابھی پوچھنے کا موقع نہیں ہے۔ تو پھر تیسری رات حضرت علی شیر خدا نے اس کو اپنے گھر لے گئے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد شیر خدا نے ان سے پوچھا کہ کون ہو؟ کہا قبیلہ غفار کا ایک فرد ہوں، ابو ذر میرا نام ہے، یہاں حرم شریف کی زیارت کے لیے آئے ہو یا کسی سے ملنا ہے، کاروبار تجارت کے سلسلے میں آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ کہا میں آپ سے اپنے آنے کا مقصد تو بتا دوں گا، ذکر کروں گا، لیکن سب سے پہلے آپ مجھے یقین دلائیں، حلف اٹھائیں کہ آپ مجھے میری بات سننے کے بعد تکلیف تو نہیں دیں گے۔
اور مجھے سیدھی بات بتائیں گے، صحیح راستہ دکھائیں گے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، میری طرف سے آپ مطمئن ہو جائیں، کسی قسم کی آپ کو اذیت نہیں ہے، جو بھی آپ کے آنے کا مقصد ہے بتا دیجئے۔ اس نے کہا کہ یہاں ایک شخص ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں، میرے بھائی نے ان کے اخلاق، ان کی تعلیمات کا مجھ سے ذکر کیا، میں اپنے علاقے سے چل کے آیا ہوں، میں اس کی زیارت کروں، اگر نبی ہے تو کلمہ پڑھ کے اس کی امت میں شامل ہو جاؤں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مبارک ہو، تو صحیح جگہ پہ پہنچا ہے۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ آج رکے، رات آپ یہاں آرام کریں، کل جو ہے میں تجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کروا دوں گا، آپ کو وہاں شرف ملاقات سے مشرف کروا دوں گا۔ آج کی رات ممکن نہیں ہے کہ آپ یہاں رہیں۔ اور رات حضرت ابو ذر غفاری نے گزار لی۔ دوسرے دن وعدے کے مطابق حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چونکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جانا تھا اور حالات بڑے ناسازگار تھے، کسی کو وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی، آنے جانے والوں پر زدوکوں پر تشدد کیا جاتا تھا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں گے، لیکن بالکل قریب نہیں چلیں گے، میرے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ میں نے اگر کسی شخص کو آمنے سامنے آتا ہوا دیکھا تو میں اپنے جوتے کا تسمہ ٹھیک کرنے کی یا کسی اور وجہ سے میں رک جاؤں گا، آپ میری وجہ سے نہ رکیں، آپ آگے اپنے سفر کو جاری رکھیں تاکہ دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ یہ پیچھے والا اس کا ساتھی نہیں ہے، پیچھے والا اس کے ساتھ نہیں جا رہا، تاکہ اسی طرح میں تجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کروں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے ساتھ اسی طرح آگے حضرت علی شیر خدا جا رہے ہیں، پیچھے یہ مسافر پردیسی جا رہا ہے۔ جہاں دیکھا حضرت علی کوئی نوجوان آ رہا ہے، کوئی مکہ قریش کا کوئی رئیس وڈیرہ کوئی باشندہ آ رہا ہے، آپ کسی بہانے سے رک جاتے تھے، جوتا ٹھیک کرنے کے بہانے سے یا ویسے کسی قضائے حاجت کے بہانے سے آپ ایک طرف ہو جاتے تھے، تو وہ چلتا ہوا مسافر اپنا راستہ لے کر آگے بڑھتا تھا۔ اسی طرح کرتے کرتے اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مخفی جگہ پر پناہ گزین تھے اور کسی کو علم نہ تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں اور کس کے پاس ہے۔ وہاں اسے لے کر آئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتوں کی تعلیم دی۔ ایک یہ کہا کہ ابو ذر، حق اور سچ کو کبھی ترک نہ کرنا، اگر سچ کتنی کڑوی کیوں نہ ہو، سچ کو کبھی نہ چھوڑنا۔ سچ اگر کتنی کڑوی کیوں نہ ہو، آپ کو اس کی کڑواہٹ سے بیزار نہیں ہونا ہے۔ یعنی تکالیف ہیں، سچ بولنے پر بہت سارے لوگ آپ کو اذیت بھی دیں گے، تکلیف بھی دیں گے، لیکن آپ حق اور سچ کو نہ چھوڑنا۔ رزق حلال اپنانے کا بھی درس دے دیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم نے تیسری بات یہ کی کہ اب تو مکہ میں ہے، یہاں سے نکلنے کے بعد تو کسی سے بھی ذکر نہ کرنا کہ میں مسلمان ہوا ہوں، کسی سے بھی ذکر نہ کرنا، حالات ٹھیک نہیں ہیں، مبادا کوئی آپ کو تکلیف پہنچائے۔ اس پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرماتے ہیں کہ میں نے حامی بھر لی کہ میں اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کروں گا، لیکن جیسے ہی میں حرم میں آیا میں نے دیکھا کہ یہ لوگ بتوں کو پوج رہے ہیں، یہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ان کے بیچ میں کھڑے ہو کر میں نے اونچی آواز میں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب میرا یہ کلمہ پڑھنا تھا اونچی آواز میں، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے تو وہ ڈنڈا مار رہا ہے، کسی کے ہاتھ میں جوتا ہے تو وہ جوتا مار رہا ہے، کوئی مکہ اور گھونسا۔ اتنے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت آپ مسلمان نہیں تھے۔
حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو میرے اوپر گرا دیا، یعنی مجھے بچانے کے لیے اپنے آپ کو میرے اوپر گرا دیا اور ان مارنے والوں کو سخت لہجے میں روکا کہ آپ کس کو مار رہے ہو، تم جانتے نہیں ہو یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کون ہے؟ کہا یہ قبیلہ غفار سے آیا ہوا ایک فرد ہے، تمہیں پتہ ہے کہ شام کی طرف تمہارا تجارت کا مسئلہ ہے، جس راستے سے تم جا رہے ہو اسی راستے پر یہ قبیلہ آباد ہے، شام کی طرف جس راستے سے تمہارا گزر ہوتا ہے اس قبیلے سے وہاں اسی راستے پر اس کا قبیلہ ہے، اگر اسے کچھ ہوا تو تم شام کی طرف تجارت کے سلسلے میں نہیں جا پاؤ گے، چونکہ عرب میں قبیلے کے لوگ ایک دوسرے کے لیے ہر طرح کی قربانی دیتے تھے، کبھی کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ میرے قبیلے کے کسی بھی فرد کے ساتھ اذیت ہو، قبائل کا بڑا اتحاد ہوا کرتا تھا، صرف قبیلے کی بنا پر، قریبی رشتہ دور کی بات ہے کہ یہ میرے قبیلے کا آدمی ہے اور فلاں قبیلے نے اس کو مار دیا ہے، تو اس وجہ سے وہ صدیاں تک لڑتے تھے، یہ بڑا مسئلہ تھا عرب میں۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ یہ قبیلہ غفار سے تعلق رکھتا ہے اور جب تجارت کے لیے شام کی طرف جاؤ گے تو سلامتی کے ساتھ تم وہاں اس راستے سے گزر نہ پاؤ گے۔ لوگوں نے چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے کہ میں گیا، زمزم کے کنویں سے پانی نکالا، میرے جسم سے کچھ خون بہہ رہا تھا، میں نے اسے دھویا، کچھ پیا، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضور نے کہا میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ آپ کسی سے اپنے اسلام کا اظہار نہ کریں، آپ نے کیا تو یہ وہ جذبہ ہے، وہ وجد ہے جو طاری ہوتا ہے، وہ وجد کے عالم میں پھر اس سے رہا نہ گیا، رک نہ گیا، اور وہ اس نے راہ عزیمت کو اختیار کر کے کہہ دیا۔ پھر دوبارہ آ کر اس نے اسی طرح کا کلمہ پڑھا، پھر انہوں نے آپ کو زدوکوب کرنے کی کوشش کی، آپ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا دفاع کرتے ہوئے یہی جملے کہہ کر حضرت ابو ذر غفاری کو بچایا۔ حضرت ابو ذر غفاری نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے قبیلے کی طرف جانے کا عزم کیا، تو یہ کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے میں جا کر اسلام کی تبلیغ کروں گا، وہاں کے لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کروں گا، اور وہ قبیلے کے بہت سارے لوگ جو ہیں مسلمان ہوں گے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے زاہد، متقی اور پارسا تھے کہ آپ کے اس تعلیمات سے آپ کے آدھے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا۔ قبیلہ بنو غفار کا آدھا جو حصہ حضرت ابو ذر غفاری کے کہنے سے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور اسلام کو ایک قوت اور فتح ملی۔ وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں اول المومنین میں شامل ہیں، یعنی جس وقت مسلمانوں کی تعداد ابھی 40 نہیں ہوئی ہے اس میں یہ شامل ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد امیہ بن خلف کا غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کے غلام ہیں، اس غلامی کے باوجود وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ امیہ کو بڑا دکھ ہوا کہ میرا غلام ہے، غلام اپنے آقا کے تابع ہوتا ہے، جیسا آقا کہے غلام ویسا کرتا ہے، یہ میرا غلام ہو کر میرے دین کو چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کیا ہے۔ اس پر ناراض ہو کر انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف دینا شروع کر دیا، کوڑے مارنا شروع کر دیا، گرم ریت پر کھڑا کرنا شروع کر دیا، وزنی چٹان آپ کو لٹا کر آپ کے سینے پہ رکھنا شروع کر دیا، آپ کے گلے میں رسی ڈال کر مکہ کے نوجوانوں سے کہا کہ اس کو مکے کے گلیوں میں گھسیٹو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ تکلیف برداشت کرتے ہوئے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی تھے۔ امیہ بار بار ان سے کہتا تھا کہ اپنے دین کو چھوڑ کے دوبارہ واپس آؤ، پھر تم سے یہ سزائیں اٹھا دی جائیں گی، لیکن آپ کی زبان پہ صرف ایک ہی کلمہ جاری تھا، احد احد احد، یعنی ایک اللہ کی ذات، بس ایک اللہ کی ذات ہے عبادت کے لائق، بس۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ امیہ بن خلف جو ہے اس غلام پر غیر انسانی سلوک کر کے انہیں تشدد کر رہا ہے، انہیں سزائیں دے رہا ہے۔ قریب جا کر پہلے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ انسان ہے، اس طرح آپ اسے کیوں مارتے ہیں، کیوں سزائیں دیتے ہیں؟
امیہ بن خلف نے یہی شکایت کی کہ میرا غلام ہو کر یہ محمد عربی کا کلمہ پڑھتا ہے، میری بات نہیں مانتا، نافرمان ہے، تو نافرمان غلام کی سزا یہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق آگے چلے، دوسرے دن پھر دیکھا اسی طرح ہے، تیسرے دن پھر دیکھا اسی طرح ہے۔ امیہ بن خلف سے کہا کہ اس کو بیچنا چاہتے ہو تو میں خریدنے آیا ہوں، اس تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھاری رقم دے کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر لیا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کے بدلے میں آپ نے اپنا غلام بھی دیا، سونا بھی دیا، اور اس کو آزاد کرا کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو آزاد دے کر بہت خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے کہ ابوبکر صدیق سے کہا کہ آپ نے حضرت بلال کو خرید کرنے گئے تو مجھے کیوں نہیں بتایا، تاکہ اس کے خریداری میں بھی اپنا حصہ ڈال دیتا، یعنی کچھ رقم میں بھی دے دیتا کہ حضرت بلال کو خرید کر کے آپ لے کے آئیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس موقع پر کہا یا رسول اللہ، میں ابوبکر بھی آپ کا غلام ہوں، یہ بلال بھی آپ کا غلام ہے، بس ہم دونوں کی غلامی قبول کیجئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ خدمت کو نبی پاک نے قبول کیا۔ ہر دور میں کچھ لوگ ہوتے ہیں تبصرے کرنے والے، صرف آج نہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، کسی کو بھی دیکھ لیا اس پہ کمنٹس کر دیا، ہر دور میں اس طرح کے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے بلال کو آزاد کر دیا خرید کر کے، لوگوں نے کہا کون اس دور میں کسی پر پیسہ لگا کے آزاد کر دیتا ہے؟ کوئی بلال کا احسان ہوگا ابوبکر پر، کوئی احسان ہوگا، کسی مشکل وقت میں یہ بلال نے ابوبکر کے کوئی اتنا بڑا کام کیا ہوگا جس کی وجہ سے ابوبکر صدیق نے اس کو خرید کر کے آزاد کیا۔ کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، رب ذوالجلال نے جبریل امین کو قرآن کی آیتیں دے کر بھیجا، فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اسے دوزخ سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا متقی ہے، اسے دوزخ سے بہت دور کر دیا جائے گا جو الاتقی ہے، متقی ہے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ اسے پاکیزگی اور تزکیہ حاصل ہو۔ اب قرآن کریم نے ابوبکر صدیق کے مال خرچ کرنے کو اللہ رب العالمین کی رضا قرار دیا، فرمایا اس لیے نہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق پر کسی کا احسان ہے اس کا بس بدلہ اتارا جائے، بلکہ وہ تو اپنے رب کی رضا چاہتا ہے، وہ اپنے رب کی رضا چاہتا ہے۔ حضرت بلال آزاد ہو کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ اسلام کا یہ سلسلہ، تبلیغ و اشاعت کا سلسلہ جاری اور ساری رہا۔ ایک دن حرم شریف میں اللہ کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ ابو جہل نے، ابو الحکم کے نام سے مشہور ہے، آپ کو دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا، آگے بڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان اقدس میں بدشد کے کلمات کہنا شروع کر دیا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ الجھنا شروع کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازی کرنے کی کوشش کی۔ اللہ کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ بھی جواب نہ دیا۔ ابتدائی دور ہے، آپ نے اپنے اخلاق حسنہ سے اسے کچھ بھی نہ کہا، اور پھر آپ اپنے اس مقام پہ تشریف لے گئے۔ اس کے کچھ دیر بعد حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم شریف میں کہیں شکار کے علاقے شکار کھیل کر واپس آئے تو ہر طواف کے نیت سے بیت اللہ شریف کے قریب پہنچے۔ یہ روسا، یہ سردار بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اپنے قومی رسم و رواج کے مطابق ان سے علیک سلیک سلام دعا کر کے طواف میں مشغول ہو گئے۔ طواف کے دوران کسی نے اسے کہا، کہہ دو نا سبحان اللہ، طواف کے دوران کسی نے حضرت امیر حمزہ سے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے تھے، ابو الحکم نے انہیں کافی
بدشد کے کلمات کہہ کر بے حرمتی اور توہین کیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ نہ کہا اور تشریف لے گئے۔ حضرت امیر حمزہ یہ سنتے ہی غصے میں آپ کی آنکھیں سرخ ہو گئیں کہ ہاں یہ بات ہے، حقیقت یہی ہے، اور آپ کے ہاتھ میں وہ نیزہ تھا۔ طواف سے فارغ ہوتے ہی سیدھا اس مجمع کی طرف گیا، شیر کی طرح گرجدار کلمات کے ساتھ ابو جہل کو مخاطب ہو کر کہا، وہ بدبخت لعین، تو نے میرے بھتیجے محمد کو کوئی اکیلا سمجھا ہے جو اس کے شان میں تو نے بے ادبی کی ہے؟ یہ کہہ کر آگے بڑھے اور زور سے وہ نیزہ اٹھا کر ابو جہل کے سر پر مارا، اس کا سر پھٹ گیا، چاروں طرف سے خون بہنے لگا۔ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ اٹھ کر حضرت امیر حمزہ پر حملہ آور ہونا چاہتے تھے، ابو جہل نے کہہ کر روک دیا کہ ان کے پر حملہ نہ کرو، اس کے اوپر حملہ کرو گے اس وقت یہ غصے میں ہے، یہ تمہارے قابو میں نہیں آئے گا، تمہارے 2-4 آدمیوں کو مار دے گا، اور اس نے ابھی اس وقت جو مجھ پہ حملہ کیا ہے یہ اس میں سچا ہے، چونکہ تھوڑی دیر پہلے میں نے بھی حد پار کر دیا تھا۔ یعنی اس نے ان کے غصے کو کم کرنے کے لیے کہا کہ غلطی میری تھی کہ میں نے محمد سے بد کلامی کی ہے، اس کی وجہ سے یہ امیر حمزہ چونکہ ان کے چچا لگتے ہیں تو انہوں نے برداشت نہیں کیا، مجھ پہ حملہ کیا، یہ برادری کا معاملہ ہے، اس کو حل کر دیں گے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ابو جہل کے سر کو پھاڑ کر آپ فارغ ہوئے، سوچا کہ اب میں جا کر اپنے بھتیجے کو خوش کر دوں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دوں کہ جس لعین نے آپ کی بے ادبی کی تھی میں نے وہ بدلہ لے کر آیا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ اس وقت وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوئے تھے، میرے بھتیجا خوش ہوں گے۔ حضرت امیر حمزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رضائی بھائی بھی ہیں، دونوں نے ایک خاتون کا دودھ بھی پیا ہے، تو ہم عمر بھی ہیں، تو عزیزان گرامی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر یہ بتا دیا کہ میں نے ابو جہل پر تمہارا بدلہ لے کر حملہ کر دیا ہے، اس کا سر پھاڑ دیا ہے، ابھی تو آپ خوش ہیں نا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو ابو جہل کے سر پھاڑنے سے مجھے خوشی نہیں ملتی، مجھے خوشی اس بات پر ملے گی کہ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ ابو جہل کا سر پھاڑ دیا ہے، ٹھیک ہے، یہ خونی رشتے کا جذبہ تھا، وہ انتقام آپ لے کر آئے ہیں، لیکن اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں تو میرے دین کو قبول کر لیں، شریعت کو قبول کر لیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ اب یہ اسلام کے ابتدائی دن ہیں، انتہائی ناگوار اور ناخوشگوار معاملات ہیں۔ حضرت امیر حمزہ مسلمان ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محافظ میں سے یعنی سیکورٹری کے فرائض انجام دینے کو اپنے لیے سعادت سمجھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے 3 دن بعد، کتنے دن؟ 3 دن بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اس پر بھی تاریخ سیرت نگاروں نے مختلف طرق سے مختلف واقعات کا ذکر کیا، ممکن ہے وہ سب کے سب ٹھیک ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ بنت خطاب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئی تھی، اور آپ کے بہنوئی سعید بن زید وہ بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ ابو جہل نے یہ اعلان کر دیا، اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کرے گا ہم اسے 100 اونٹ انعام دیں گے۔ بعض سیرت نگار یہ لکھتے ہیں کہ اس کام کو سر انجام پہنچانے کے لیے عمر نے کہا کہ میں آج تیار ہوں۔ ابو جہل رشتے میں عمر فاروق کا ماموں لگتے ہیں، رشتے میں کیا لگتے ہیں؟ ماموں لگتے ہیں۔ عمر فاروق ان کے بھانجے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ انعام مجھے دیں، یہ کام میں کر کے آؤں گا۔ تلوار لے کے جب آگے بڑھے اور بڑے غصے سے جا رہے تھے، ایک شخص حضرت نعیم نامی رسول کریم پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے تھے، لیکن اس کے اسلام قبول کرنے کا پتہ کسی کافر کو نہ تھا، کسی مشرک کو نہ تھا، کسی قریشی کو نہ تھا۔ وہ نعیم حضرت عمر فاروق سے راستے میں مل کر پوچھتا ہے کہ یہ غصے میں لگتا ہے جا رہے ہیں،
اور تلوار بھی آپ نے میان سے نکالا ہوا ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا میں محمد کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے بڑا فساد پھیلایا، ہمارے برادری میں ایک نئے دین لا کر ہم سب کو پریشان کر دیا ہے۔ عرب کے سرداروں نے، قریش کے سرداروں نے بڑی انعام کا اعلان کیا ہے، میں وہ انعام حاصل کروں گا۔ حضرت نعیم نے کہا کہ آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے لیے تلوار لے کے چل پڑے ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے؟ بولا کیا؟ بولا سب سے پہلے تو آپ اپنے گھر والوں کو سمجھائیں، آپ کی بہن کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی ہے، آپ کے بہنوئی بھی اسلام قبول کر چکے ہیں، آپ کے گھر میں محمد عربی کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے اور آپ وہاں قتل کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر عمر فاروق کا غصہ اور بڑھا، وہاں جانے کے بجائے اب بہنوئی سے پہلے حساب لوں، بہن سے پہلے پوچھ لوں، اس کے بعد جا کے وہ نمٹا لوں گا۔ یہاں آئے تو وہ دونوں حضرت خباب صحابی رسول سے قرآن پڑھ رہے تھے، ان کی آواز دروازے پر حضرت عمر فاروق نے سن لی۔ عمر فاروق کے پیروں کی آہٹ کو سن کر انہوں نے اس قرآنی اوراق کو چھپا دیا، حضرت خباب پردے کے پیچھے چھپ گئے۔ حضرت عمر فاروق غصے سے اندر داخل ہوئے، اپنی بہن سے پوچھا کہ یہ کیا پڑھ رہی تھی؟ پہلے تو انہوں نے انکار کیا کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ہم ویسے ہی بیٹھے ہیں گھر میں، کچھ نہیں پڑھا جا رہا۔ لیکن اس نے اپنی بہن پر حملہ کیا اور ان کے سر پر نیزہ مارا دستہ تلوار کا، جس سے سر زخمی ہو گیا، خون بہنے لگا۔ بہن کہنے لگی جس باپ کا تو بیٹا ہے میں اسی کی بیٹی ہوں، میں اسلام قبول کر چکی ہوں، اب تو جو کر سکتا ہے کر لے، میں کبھی دین سے واپس آنے والی نہیں۔ ان کے بہنوئی سعید نے بھی یہی کہا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا جو تم پڑھ رہے تھے بھلا وہ تو مجھے دو، میں پڑھ کر دیکھ لوں۔ بہن نے کہا ایسے نہیں، اس کے لیے پہلے پاکیزگی کی ضرورت ہے، آپ غسل کر لیں، اس کے بعد ہم وہ اوراق آپ کے ہاتھ میں دیں گے۔ عمر لاچار ہو کر غسل کیا، غسل کر کے قرآن کریم کے سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات کو جب اس نے تلاوت کیا، تلاوت کرتے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی آپ کے دل میں نرمی اور رقت پیدا ہو گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ سیرت کے صحابہ کی سیرت پر جتنی کتابیں ہیں، عمر فاروق کی طبیعت جتنی جلال والا ذکر کرتے ہیں، اتنی جلال کی طبیعت رکھنے والے جب بھی قرآن کریم کی آیت سنتے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے، جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تو رونا شروع کر دیتے، یعنی دل اتنا نرم ہو جاتا تھا موم کی طرح قرآن کی تلاوت پہ۔ پہلے دن سے ہی شروع ہو گیا، تادم شہادت آپ کے ساتھ یہی معاملہ تھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتا رہتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا۔ جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا تو اب پوچھا اپنے بہنوئی سے اور بہن سے کہ مجھے بتاؤ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں ہیں؟ پہلے تو پوچھ رہے تھے، نہیں بتایا جا رہا تھا، اب چونکہ مسلمان ہو گیا ہے اب سوال کر رہا ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب اس نے سوال کیا، اس کی بہن نے کہا کہ جبل ابو قبیس کے قریب حضرت ارقم ابن ابی ارقم کا گھر ہے، جسے دار ارقم کہتے ہیں۔ آج بھی زائرین اس مقام کی زیارت کرنے جاتے ہیں، حرمین شریفین کی زیارت کرتے ہیں تو جبل ابو قبیس پر جا کے وہ دار ارقم کی زیارت کرتے ہیں۔ اسی دار ارقم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی نگاہوں سے مخفی ہیں۔ وہ سیدھے، چونکہ مکہ کا رہائشی تھے، راستہ کوئی اجنبی نہ تھا، سیدھا چلا آیا۔ حضرت امیر حمزہ تلوار لے کے دروازے پر بیٹھا ہے، سیکورٹی کے فرائض انجام دے رہا ہے۔ دیکھا آج عمر آ رہا ہے، تلوار بھی ہاتھ میں۔ اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ عمر آ رہا ہے، کیا حکم ہے؟ چونکہ اب رسول کریم اگر آرڈر کر دے سر قلم کر دو تو حمزہ رکے گا نہیں، حضور کہہ دے چھوڑ دو تو پھر کچھ کہے گا نہیں۔ سیکورٹری کا یہی کام ہے نا کہ وہ آنے والا اب کیا کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے روک دو، دروازے پر اسے روک دو، آنے کی وجہ پوچھو، اگر نیک نیتی کے ساتھ آ رہا ہے تو آنے دو، اگر بد نیتی کے ساتھ آ رہا ہے تو اسے گرفتار کر دو۔ دو صحابہ کرام اور بھی باہر گئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر
جیسے ہی حضرت عمر قریب آئے تو آپ کو ادھر بازو سے تیزی کے ساتھ زبردست پکڑ لیا، ایسا پکڑا کہ عمر فاروق کہتے ہیں کہ مجھے ہلنے کی جرات نہ رہی، اور پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں مسلمان ہونے جا رہا ہوں، نبی کی زیارت کرنے جا رہا ہوں، کلمہ پڑھنے جا رہا ہوں، جہنم سے نجات پانے جا رہا ہوں، جنت کی سرٹیفکیٹ لینے جا رہا ہوں۔ اچھا، ایک طرف حضرت امیر حمزہ نے پکڑا ہوا ہے، دوسری طرف دوسرے صحابی نے پکڑا ہوا ہے، تیسرے نے آپ کے ہاتھ سے تلوار لے لی، اب اس کے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، دونوں طرف صحابہ کے کنٹرول میں ہے، سیدھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھتے ہیں، اپنے گھٹنے مصطفیٰ کریم کے گھٹنے کے پاس لگاتے ہیں، حضور کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں۔ سیرت کی کتابیں لکھتے ہیں جب عمر فاروق نے کلمہ پڑھا وہاں چند افراد موجود تھے، سب نے اونچی آواز میں نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر، اور سیرت نگار اللہ، سب سے پہلے نعرہ رسول نے اللہ اکبر کا لگایا، حضور کے اتباع میں صحابہ کرام نے بھی تکبیر کی آواز کو بلند کیا۔ حضرت عمر فاروق مسلمان ہوئے، مسلمان ہونے کے بعد سوال کیا، اللہ کے محبوب ہم حق پر ہیں؟ حضور نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں، آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، ہم حق پر ہیں۔ کہا پھر ادھر کسی گھر میں پناہ لے کر نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم حق پر ہیں، کسی باطل کی کیا مجال جو ہمیں اللہ کے گھر سے روک دے، کسی باطل کی کیا مجال کہ بیت اللہ شریف میں نماز پڑھنے سے ہمیں روک دے، کسی باطل کی کیا مجال جو ہمیں بیت اللہ کے طواف سے روک دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ابھی وقت نہیں ہے، آپ انتظار کریں، لیکن حضرت عمر نے اصرار کیا، دوسرے صحابہ نے بھی آپ کی تائید کی، دوسرے صحابہ نے بھی کہا کہ ہم ٹھیک کہہ رہا ہے عمر، ابھی ہمیں باہر نکلنا چاہیے، ہمیں باہر جا کر بیت اللہ شریف میں نماز پڑھنی چاہیے۔ اس موقع پر مسلمانوں کی تعداد ہو گئی مردوں کی تعداد 40 مرد مسلمان ہوئے۔ 40 کی عدد کی بڑی حکمت ہے، اور اس موقع پر رب ذوالجلال نے قرآن کی آیت نازل فرمائی جو میں نے ابتدا میں تلاوت کی۔ آیت کا ترجمہ سنا کہ میں اپنی تقریر ختم کروں گا۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ کون کافی ہے؟ اللہ۔ اللہ کے بعد کسی کی ضرورت ہے؟ یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ مومن جو آپ کی اتباع کرتے ہیں یہ آپ کے لیے کافی ہے۔ وہ لوگ اپنا عقیدہ درست کریں جو اسٹیکر بنا کر گاڑی اور دکانوں میں لگاتے ہیں اللہ ہی کافی ہے باقی شرک، یہاں تو خود رب کہتا ہے اللہ آپ کو کافی ہے اور مومنوں کی جماعت بھی آپ کو کافی ہے۔ یہ جو 40 افراد مسلمان ہوئے یہ بہت ہیں، آپ کے لیے کافی ہیں۔ پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین سبب بنا لیتا ہے کسی کے مدد کا، یہ 40 افراد سبب بنے مصطفیٰ کریم کے مدد کے، رب ذوالجلال نے اس کو مصطفیٰ کریم کے لیے کافی قرار دیا۔ پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کے اللہ کی طرف سے جو مدد ہے وہ ذاتی ہے، باقی جتنے مدد ہیں وہ رب ذوالجلال کے مدد کے مظہر ہیں۔ شرک اور توحید کے عقیدے سے ناآشنا لوگ مسلمانوں کو مشرک کہہ کر فتنہ اور فساد برپا کر رہے ہیں، یہاں قرآن نے کہہ دیا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، آپ کے لیے اللہ اور مومن کافی ہیں۔ اگر میں حدیث پڑھ لیتا تو وہ کہہ دیتے کہ یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے، وہ کہہ دیتے کہ یہ حدیث جو ہے موضوع ہے، وہ کہہ دیتے کہ یہ حدیث جو ہے مجہول ہے، وہ کہہ دیتے کہ یہ حدیث جو ہے معلل ہے، یہ کہہ دیتے کہ یہ حدیث جو ہے تدلیس میں ہے، وہ کہہ دیتے کہ یہ جو روایت بیان کیا گیا ہے اس کا حتیٰ پتہ نہیں ہے، وہ کہہ دیتے کہ یہ راوی فلاں کے ساتھ اس کی ملاقات نہیں ہے، لیکن یہ تو اللہ کا قرآن ہے، یہاں کیا جرح کرو گے؟ یہاں جرح کی گنجائش ہی نہیں ہے، یہاں شک اور شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی قوت بن گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نبوت والے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے، یا اللہ عمر ابن خطاب کے ذریعے
یا عمر ابن ہشام کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو تقویت عطا فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ رب ذوالجلال نے نبی پاک کی اس دعا کو قبول کیا تو عمر فاروق کے حق میں، اس لیے کہتے ہیں عمر فاروق مراد رسول ہے، باقی سب مرید مصطفیٰ ہیں، یہ مراد مصطفیٰ ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ جزوی خصوصیات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں پائے جاتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر اہل سنت کے عقیدہ کے مطابق ابو بکر صدیق مقام افضلیت پر فائز ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔